پاکستان کی کوششوں سے 20 ایرانی ملاح رہا وطن واپس پہنچ گئے۔ سنگاپور کی سمندری حدود میں جہاز کی ضبطگی کے باعث مشکل صورتحال سے دوچار تھے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین۔ پاکستان کی گلوبل سمود فلاٹیلا کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش۔ بین الاقوامی سمندری حدود میں اسرائیلی قابض افواج کا گلوبل سمود فلاٹیلا کو روکنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے کی تقریب۔ وزیر اعظم نے امن، استحکام اور حکومتوں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ایس آئی ایف سی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ایس آئی ایف سی کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیر اعظم کو سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے اقدامات سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ ایران ڈیل کے لیے سفارتی کوششوں میں پیش رفت۔ العربیہ نیوز نے معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کی کوششوں کا دعویٰ کر دیا۔ حتمی مسودے کی تیاری کے باقاعدہ اعلان کے لیے پاکستان کی اہم شخصیت کا آج ایران کے دورے کا بھی امکان۔ ایران کے جواب کا چند دن انتظار کریں گے۔ معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ایران کے لیے بہتر ہے کہ معاہدے پر دستخط کر دے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو نئی تجاویز موصول۔ تہران نے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ انہوں نے مطالبات کو ایرانی عوام کے حقوق قرار دے دیے۔ بھارت دہشت گردی کا ایکسپورٹر۔ کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی قرار۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے دعوے گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف طور ثاقب 4 دیگر دہشت گردوں سمیت ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ عمر عرف جان میر عرف ثاقب طور کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ پاکستان کی آئندہ مالی سال پرائمری سرپلس کا ہدف 2% رکھنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی۔ اسٹیٹ بینک کا مہنگائی کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ای سی سی میں بطور رکن شامل کر لیا گیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں مزید تعاون پر اتفاق۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی باکو میں سرمایہ کار گروپ کے سربراہ سے ملاقات۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ آئی بی اے کراچی کو سندھ کے اندر اور باہر نئے کیمپس قائم کرنے کا اختیار مل گیا۔ سندھ کابینہ نے اعلیٰ تعلیم اور فنی تربیت سے متعلق 4 اہم اصلاحاتی اسمبلیوں کی منظوری دے دی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اونرشپ اینڈ مینجمنٹ بل منظور کر لیا۔ بل کے تحت عمارت کے رہائشیوں کو حکومت تحفظ فراہم کرے گی۔ کراچی میں درخشاں اور گارڈن پولیس نے مبینہ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے ملزمہ کے قریبی ساتھی کی گرفتاری اور تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔ گڈانی کے قریب ایکسائز نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ اور پاک نیوی کی مشترکہ کارروائی۔ 31 ارب روپے مالیت کی منشیات کی بھاری مقدار پکڑ لی۔
اور اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، کچھ مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔ پاکستان کی کوششوں سے 20 ایرانی ملاح رہا، وطن واپس پہنچ گئے۔ سنگاپور کی سمندری حدود میں جہاز کی ضبطگی کے باعث مشکل صورتحال سے دوچار تھے۔ ایرانی سفیر رضا امیری مقدم کا وزیر اعظم اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین۔ پاکستان کی گلوبل سمود فلاٹیلا کے کارکنوں کی غیر قانونی حراست اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی شدید مذمت۔ اسرائیلی فورسز کی جانب سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش۔ بین الاقوامی سمندری حدود میں اسرائیلی قابض افواج کا گلوبل سمود فلاٹیلا کو روکنا غیر قانونی قرار دے دیا۔ وزیراعظم کی جانب سے پرنس رحیم آغا خان پنجم کے اعزاز میں ناشتے کی تقریب۔ وزیراعظم نے امن، استحکام اور حکومتوں اور عالمی شراکت داروں کے ساتھ تعمیری روابط کے فروغ کے لیے پرنس رحیم آغا خان کے عزم کو سراہا۔ وزیراعظم نے ایس آئی ایف سی کا اہم اجلاس آج طلب کر لیا۔ اجلاس میں ایس آئی ایف سی کے حوالے سے امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ وزیراعظم کو سرمایہ کاری میں سہولت کے لیے اقدامات سے متعلق بریفنگ دی جائے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ ایران ڈیل کے لیے سفارتی کوششوں میں پیش رفت۔ العربیہ نیوز نے معاہدے کے مسودے کو حتمی شکل دینے کی کوششوں کا دعویٰ کر دیا۔ حتمی مسودے کی تیاری کے باقاعدہ اعلان کے لیے پاکستان کی اہم شخصیت کا آج ایران کے دورے کا بھی امکان۔ ایران کے جواب کا چند دن انتظار کریں گے، معاہدہ ہونے تک ایران کو کوئی ریلیف فراہم نہیں کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ کا دو ٹوک پیغام۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ ایران سے مذاکرات حتمی مرحلے میں داخل ہو گئے۔ ایران کے لیے بہتر ہے کہ معاہدے پر دستخط کر دے۔ امریکہ کی جانب سے ایران کو نئی تجاویز موصول، تہران نے جائزہ لینا شروع کر دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کے مطابق پاکستانی وزیر داخلہ محسن نقوی پیغامات کے تبادلے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے ایران میں موجود ہیں۔ انہوں نے مطالبات کو ایرانی عوام کے حقوق قرار دے دیے۔ بھارت دہشت گردی کا ایکسپورٹر، کالعدم ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور مجید بریگیڈ بھارت کے پراکسی قرار۔ پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے دعوے گمراہ کن قرار دے کر مسترد کر دیے۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپن وام میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن، انتہائی مطلوب دہشت گرد سرغنہ خارجی عمر عرف جان میر عرف طور ثاقب 4 دیگر دہشت گردوں سمیت ہلاک۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق خارجی سرغنہ عمر عرف جان میر عرف ثاقب طور کے سر کی قیمت 30 لاکھ روپے مقرر تھی۔ پاکستان کی آئندہ مالی سال پرائمری سرپلس کا ہدف 2% رکھنے اور مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کی آئی ایم ایف کو یقین دہانی۔ اسٹیٹ بینک کا مہنگائی کو مناسب حد تک رکھنے کے لیے سخت مانیٹری پالیسی برقرار رکھنے کا عزم۔ وزیر اعظم نے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ارکان کی تعداد میں اضافے کی منظوری دے دی۔ وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کو ای سی سی میں بطور رکن شامل کر لیا گیا۔ پاکستان اور آذربائیجان کے درمیان مختلف شعبوں میں مزید تعاون پر اتفاق۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی باکو میں سرمایہ کار گروپ کے سربراہ سے ملاقات۔ مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری اور مشترکہ منصوبوں پر تبادلہ خیال۔ آئی بی اے کراچی کو سندھ کے اندر اور باہر نئے کیمپس قائم کرنے کا اختیار مل گیا۔ سندھ کابینہ نے اعلیٰ تعلیم اور فنی تربیت سے متعلق 4 اہم اصلاحاتی سمریوں کی منظوری دے دی۔ سینٹ قائمہ کمیٹی ہاؤسنگ اینڈ ورکس نے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اونرشپ اینڈ مینجمنٹ بل منظور کر لیا۔ بل کے تحت عمارت کے رہائشیوں کو حکومت تحفظ فراہم کرے گی۔ کراچی میں درخشاں اور گارڈن پولیس نے مبینہ کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے سہولت کاروں کے خلاف گھیرا تنگ کرنا شروع کر دیا۔ پولیس نے ملزمہ کے قریبی ساتھی کی گرفتاری اور تفتیش کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا۔
گڈانی کے قریب ایکسائز نارکوٹکس ڈپارٹمنٹ اور پاک نیوی کی مشترکہ کارروائی، 31 ارب روپے مالیت کی منشیات کی بھاری مقدار پکڑ لی۔ اور اسلام آباد، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی، کچھ مقامات پر ژالہ باری کا امکان۔